بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ٹاک شو میں مہمان شخصیت ہیں، 2 بار رکن صوبائی اسمبلی کی حیثیت سے ضلع ہنگو کے عوام کی خدمت کرنے والے عتیق الرحمان۔ حاجی عتیق الرحمان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ 2002 میں اور 2008 میں یہ صوبائی اسمبلی کے ہنگو سے ممبر الیکٹ ہوئے اور بحیثیت ممبر انہوں نے علاقے کی خدمت کی۔ اس وقت یہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج ہم ان سے ضلع ہنگو کی مجموعی سیاسی صورتحال اور ملک میں اس وقت جو حالات ہیں ان کے تناظر میں چند سوالات کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ عتیق الرحمان صاحب جو ہیں بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان سوالات کے جواب دیں گے۔ عتیق الرحمان صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے سیاست کا آغاز کب کیا اور سیاست میں آنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق مغل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے عملی سیاست کا آغاز تب کیا جب میرے والد صاحب ایک جھوٹے مقدمے میں نیب کے زیر حراست تھے۔ میں لاء کر رہا تھا پشاور یونیورسٹی سے۔ الیکشن اناؤنس ہوئے تو پھر گریجویشن کی شرط ہوئی اور گریجویشن شرط کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ہنگو عوام کی خدمت کر سکوں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حادثاتی طور پر آپ سیاست میں آئے ہیں، آپ باقاعدہ طور پہ آپ بحیثیت وکیل عوام کی اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے، یہ حالات تھے جو آپ کو سیاست کے میدان میں لے آئے؟ ہاں بالکل، حادثاتی تو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب یہاں سے 3 مرتبہ الیکٹ ہوئے جب یہ تحصیل تھا، اور پھر اسی نے ضلع بنایا۔ بی ڈی لیول سے اس نے سٹارٹ کیا تھا اور ہنگو میں ہر ایک پوسٹ پہ رہے، ضلع ناظم رہے، ڈسٹرکٹ چیئرمین کوہاٹ رہے۔ تو ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ حالات کی وجہ سے مجھے اپرچونٹی ملی اور جو کوشش کر رہا ہوں کہ پوری کر۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ کے شیلٹر سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا تھا۔ بالکل، یہ اور پھر اس کے بعد 2008 میں آپ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئے اور آپ ممبر صوبائی اسمبلی الیکٹ ہوئے۔ آج کل آپ جمعیت علماء اسلام میں ہیں، تو سیاست میں یہ اتنے اتار چڑھاؤ اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنا اور پارٹیاں تبدیل کرنے، یہ مجبوریاں تھیں یا حالات کے تناظر میں آپ نے یہ فیصلے کیے؟ مغل صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہنگو میں شیرپاؤ پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، قومی وطن پارٹی کی، اور یہ این پی کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو ان لوگوں کو شکر کرنا چاہیے کہ ہنگو سے ان کے لیے سیٹ نکال دی ہم نے۔ میرے والد صاحب بھی حیات تھے اور شیرپاؤ کے ساتھ گہری دوستی تھی، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوستیوں کے بڑے پکے ہیں۔ تو دوستیوں کی وجہ سے پھر میں نے بذات خود جمعیت علماء اسلام میں اعلان کیا، کیونکہ میں خود بھی ایک مذہبی نظریے کا ہے میرا، اور ہنگو کے عوام بھی مذہبی عقیدے کے لوگ ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام میں نے بہت سوچ سمجھ کر جوائن کیا ہے اور خوش ہوں۔ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک سیاست کی پہچان تھے، اسمبلی میں جاتے تھے تو اسمبلی کا وقار جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا۔ اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ سیاسی گیم کو چینج کرنے کا جو ایک ٹاسک ہے وہ ان کو دیا جاتا تھا اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہوتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت نیب کی حراست میں وہ تھے، اس وقت بھی انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں یا واقعی کوئی ایسا معاملہ تھا جس کی بنیاد پر انہیں حاجی غنی الرحمان صاحب کو جیل جانا پڑا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو روزگار دے رہے تھے، ہنگو کو ضلع بنایا تھا اور ڈیلیور کر رہے تھے۔ یہاں گراس روٹ لیول پر لوگوں کو پتہ چلا کہ ممبر پروونشل اسمبلی بھی کچھ کر سکتا ہے، ضلع بنا سکتا ہے، ہمارے خواب پورے کر سکتا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے عوامی جو خواب تھے وہ پورے کیے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس کو لوگوں کو روزگار دینا، ضلع بنانا، یہاں ڈیولپمنٹ کام کرنا، اسی کی سزا دے رہی تھی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا۔ تو نیب نے آج تک کون سا کیس جیتا ہے؟ وہ تو صرف آج کل بھی ہو رہی ہے سیاسی انجینئرنگ۔ تو نیب تو بنیادی طور پر مشرف نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ
سیاسی انجینئرنگ کرے. اب تو بات سیاسی انجینئرنگ سے کچھ حد زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ آج نیب نے میڈیا کو بھی نہیں بخشا ہے، سیاسی لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے، کاروباری لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے، اور پرائیویٹ لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے. آپ کے والد صاحب جو ہیں صوبائی منسٹر فار ایریگیشن رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ کونسل کے وہ چیئرمین بھی رہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ ناظم ہنگو کی حیثیت سے بھی انہوں نے ضلع ہنگو کے عوام کی خدمت کی. انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا جس کا نام تھا ہنگو ترقی پسند گروپ. آج کل اس ہنگو ترقی پسند گروپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ ہوا یوں کہ مشرف صاحب نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن غیر سیاسی ہوں گے. تو چونکہ ہمارا ایک پینل تھا اور تو میرے والد صاحب نے ترقی پسند عوام گروپ وہ ایک گروپ بنایا تھا تاکہ یہ بھی لگے کہ غیر سیاسی ہے اور اپنا گروپ بھی ہو. تو وہ اسی بنیاد پہ آپ کے والد صاحب کی جو سیاست تھی وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم سے ہٹ کر تھی. ان کی اپنے اثر و رسوخ تھے اور ان کے اپنے لنکس تھے لوگوں کے ساتھ. کیا آپ کے والد صاحب کے جو فرینڈز تھے، دوست تھے، ان میں بھی کچھ حیات ہیں، کچھ جو ہیں وہ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں؟ تو آپ کے والد صاحب کے جو دوست تھے ان کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن آج کل کیسی ہے؟ بہترین ہے. میں اپنے والد صاحب کے دوستوں کا مشکور ہوں. میرے والد صاحب کے ایسے دوست نہیں ہیں جو وقتی دوست ہیں. وہ اس وقت نظر آتے ہیں جب ہم کو ضرورت پڑتی ہے، مشکل میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، صرف ہنگو کے لیول پہ نہیں، پورے پاکستان کے لیول پہ بیوروکریسی میں اور بہت اچھے اچھے اداروں میں ان کے دوست ہیں جو آج بھی ہم پر ویسے ہی شفیق ہے جو میرے والد صاحب حیات تھے ہوا کرتے تھے. آپ یہ بتائیں مجھے کہ 2 بار جب آپ ایم پی اے کے طور پر آپ سامنے آئے، عوام نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا، کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو آپ ہنگو لے کے آئے اور عوام کی سماجی زندگی میں ایک انقلاب آیا ان اقدامات کی بدولت؟ ہوا یوں کہ مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر دیا. میرے والد صاحب نے جو ڈسٹرکٹ بنائی تھی وہ نوٹیفیکیشن ہوا، انفراسٹرکچر کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر جب 2002 میں الیکشن ہوئے، میں الیکٹ ہوا، تو ہنگو جتنا انفراسٹرکچر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ سیکٹریٹ نظر آ رہا ہے، ڈسٹرکٹ جیل نظر آ رہا ہے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نظر آ رہا ہے، پولیس لائن نظر آ رہی ہے، اور یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جو آج کل کاسٹ نے کیمپس بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ جو لنک روڈ ہے ہنگو ٹو لاچی، ہم نے ایسے منصوبے کیے کہ جس سے روزگار آئے، لوگ بھرتی ہوں، اور ہم نے ہنگو کو ماڈرن ضلع بنایا. یہ ان چیزوں کی کمی تھی. تو اس کے بعد آپ بتائیں کہ ان لوگوں نے کون سا منصوبہ شروع کیا ہے؟ 2013 کے الیکشن ہوئے، آپ کا مقابلہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہوا جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. اس کے باوجود 4000 کم و بیش ووٹوں کی اکثریت سے وہ آپ سے جیت گیا ہے. 2013 میں آپ کی شکست کے کیا محرکات تھے؟ آپ نے بحیثیت ایم پی اے جب ہنگو کے عوام کی خدمت کی تھی، پھر عوام نے کیوں آپ کے اوپر 2013 میں اعتماد کا اظہار نہیں کیا؟ ہنگو عوام کا میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. ہر الیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ 10-10 ہزار سے پیچھے رہتے ہیں، اور ہمارا مقابلہ جو ہوا سیکٹیرین کرائسس، جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہو ان لوگوں کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. ہاں سیکٹیرین بیس تھی. تو سیکٹیرین بیس پہ جو لوگ آتے ہیں وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. سلیکشن ہوئی تھی 13 کی بھی اور 18 کی بھی، اور انشاءاللہ یہ آپ کو ہر دن بدن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے عوامی نمائندوں کو نکالا گیا اور غیر سیاسی لوگوں کو بٹھایا گیا. تو ہنگو عوام نے کبھی بھی ہمیں... ٹھیک ہے، یہ بات مجھے بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر سیاسی لوگوں کو یا جن کی بیس نہیں ہوتی ان کو ایم پی ایم این الیکٹ کروایا جاتا ہے. کون کرواتا ہے؟ ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ کیوں کرواتے ہیں وہ؟ مجھ سے آپ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کا فیلڈ ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. یہی مقاصد ہوتے ہیں کہ
لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائے، مہنگائی پیک پہ چڑھ جائے، پیٹرول کی ریٹ ایک دن میں 25 روپے جمپ ٹھیک کرے۔ ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ نے مہنگائی کے خلاف آج تک پروٹیسٹ نہیں کیا، بے روزگاری کے خلاف آپ نے نہیں کیا، لیکن ایک چھلاوا جو ہے، ایک جس کو ہم خلائی کہتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، بارگیننگ والی بات کی جاتی ہے۔ عوام کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر اب کب میدان میں نکلیں گے؟ آپ کو کیا یہ احتجاج نظر نہیں آ رہا ہے؟ ہماری جماعت مہنگائی کے خلاف اسمبلی میں بھی، اسمبلی سے باہر بھی، ابھی بھی میں آپ کے سامنے بھی یہ بات کر رہا ہوں، ہم تو عوامی نمائندے ہیں۔ آپ کے ساتھ موقع ملے، روڈ کے اوپر موقع ملے، جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ 2018 میں آپ کو ہرایا گیا جی، اور بڑی پلاننگ کے تحت ہرایا گیا، یہ آپ کا موقف ہے۔ 2018 کی بات تو آپ کرتے ہیں، 2013 کی آپ بات نہیں کرتے، حالانکہ 2013 میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹ کیا گیا تھا لوگوں کو۔ تو 2018 میں اتنا شور کیوں ہے کہ ابھی گرینڈ الائنس بھی بن رہے ہیں اور حکومت کو کوئی لمحہ ایسا نہیں جب سلیکٹڈ کے خطاب سے نہیں نوازا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ اس بار آپ کی جو ہے وہ زور زیادہ دیا جا رہا ہے اس بار؟ جمعیت علماء اسلام نے 2013 میں بھی یہ بات کی تھی اور پروٹیسٹ کیا تھا کہ صوبے کے الیکشن ریگ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی بات کو کسی نے توجہ نہیں دی۔ پھر 2018 کا الیکشن ہوا تو اس میں بھی جمعیت علماء اسلام نے فوراً الیکشن کے بعد پروٹیسٹ شروع کیا جو اسلام آباد میں تھا، تب بھی لوگ نہیں مان رہے تھے۔ اب آہستہ آہستہ لوگ مان رہے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ ہوئی، ان کو سلیکٹ کیا گیا۔ آپ ہنگو کی مثال دیکھ لیں، ہنگو میں جو لوگ الیکٹ ہوئے وہ کمپین نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو اس وجہ سے سلیکٹ کیا گیا کہ وہ دبئی کے رہنے والے ہیں، اسلام آباد میں رہے۔ ہنگو میں ان کے ورکرز جو کہتے ہیں ٹائیگر فورس ہے، چند ٹھیکیدار ہے جو ان کے فوکل پرسن بنی ہوئے ہیں، وہ ٹھیکیدار ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے، جی، آپ کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگ تھے، وہ بھی آپ کے مخالف تھے، حتیٰ کہ آپ کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن میں حصہ بھی لیا، آپ کے ووٹ بیلنس کو توڑنے کی بھی کوشش کی۔ کیا پارٹی کے اندر کوئی ایسا میکنزم نہیں تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا پارٹی ڈسپلن کے وائلیشن کرنے پہ؟ الیکشن لڑنا ہر کسی کا حق ہے۔ اگر میرے جماعت کے کسی فرد نے اس میں انفرادی حیثیت سے حصہ لیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے، ضروری یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پارٹی ان پہ اعتماد کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ ہمارا جمعیت علماء اسلام کا قافلہ عتیق کے ہونے نہ ہونے سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ مولانا صاحب کے بارے میں ہے کہ مولانا صاحب کو جب اشارہ کیا جاتا ہے تو ان کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، ڈرنے کی بھی بات کرتے ہیں، احتجاج کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس وقت جو سیاسی ایک میلہ لگا ہوا ہے اس کے روح رواج جو ہے مولانا صاحب ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کو اشارہ کیا جاتا ہے؟ مولانا صاحب پورے پاکستان کے سینئر ترین سیاسی لیڈر ہے، اور یہ ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ جو پارٹیاں اپنے آپ کو لیبرل یا تھوڑی وہ کہتی تھی، وہ بھی آج مولانا فضل الرحمان پہ اعتماد کر رہے ہیں، تو اس سے اور اچھی بات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، اگر مولانا صاحب کی کوششیں نہ ہوتی تو کیا یہ الائنس بن پاتا؟ اس کے لیے مولانا صاحب نے بہت محنت کی ہے، اس نے ایک دن بیٹھا نہیں ہے، پورے پاکستان میں جلسے کر رہا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں، کبھی کوئٹہ میں ہوتا ہے، میرے خیال میں پھر پشاور میں پروگرام ہو رہا ہے، تو مولانا صاحب نے اپنی کوششوں سے، ورکر کی حمایت سے یہ ایک سفر شروع کیا تھا جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ مولانا صاحب کو ان لوگوں نے سرپرستی دی، بات تب ہوگی جب مولانا صاحب ان سب چوروں سے اس پاکستان میں صفایا کریں گے۔ چلیں اس بات کو چھوڑیے، ہنگو کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی جو سیاست ہے اس کے بہت سے ناقدین ہیں، اور بہت سے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ عتیق الرحمان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں ہے۔ لوگ اتنے بدظن کیوں ہوتے ہیں؟ وعدے، سیاسی لوگ جو ہیں وعدے کرتے ہیں، وعدہ خلافی جو ہے وہ ان کا پورا امتیاز رہا ہے، لیکن آپ اس معاملے میں سب سے آگے ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے؟
بات اس طرح ہے کہ ہمارے خاندان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو بات یہ کرتے ہیں اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں، تو ہمارا خاندان ایسے نہیں ہے خیر کہ آپ کی کوئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نا سیاستدانوں کی. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک آدمی ہے. ہنگو کے حوالے سے اتنی مجبوریاں ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے ہیں. ہنگو کی عوام ہمارے لیے سب سے اہم ہے. ہنگو کی عوام جو کہیں گے ہم ان پہ عمل کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو وعدہ انشاءاللہ کرتے ہیں اس کو وفا دیکھنے کرتے میں ہیں. یہ آیا ہے کہ موجودہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے دور میں ضلع ہنگو میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی منصوبہ جات آئے ہیں اور منصوبہ جات کو مکمل بھی کیا گیا ہے، اور وہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کی ہے جو جن کے اوپر کسی نے بھی پہلے توجہ نہیں دی. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ضلع ہنگو میں کروڑوں روپے کے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو ان کا معیار کیسا رہا ہے؟ مول صاحب ہماری بدقسمتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان 7.5 سال میں ہنگو تباہی کے دہنے پہ ہے. ایک یو سی ہے رئیسان، 5 سال سے وہاں پہ آئل اینڈ گیس والوں نے SNGPL کی مدد سے ایک منصوبہ شروع کیا تھا پوری یونین کونسل کو گیس سپلائی کا. اگر کبھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو آپ وزٹ کر لیں اور آپ ان کی پوزیشن دیکھ لیں. مزے کی بات بتاؤں، گیس تو لگا نہیں. جتنے میرے والد صاحب نے روڈ بنائے تھے ہر ایک گاؤں کے لیے، اس کی کھدائی ہو چکی ہے، وہاں سارے روڈ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. وہ نعمت سے زحمت زیادہ ہو گئی ہے. یہ یو سی رئیسان کی. اب ہمارے کوڑ کی یونین کونسل کا اگر آپ دیکھیں گے، آپ یقین کریں کہ یہ ایک پائپ لگاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بالکل ہنگو کے سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. HDA بن چکا ہے اور گیس پورے علاقے کو مل چکی ہے، ڈیمیں بن چکی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. گراؤنڈ پہ ہے کہ آئل اینڈ گیس کے اربوں روپے کے فنڈ ڈسٹرکٹ ہنگو آئے کدھر گئے، بیوٹیفیکیشن سکیم کدھر گئی. یہاں یہ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کو بتائیں کہ اس مقصد کے لیے پیسے آئے ہیں اور استعمال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. بیوٹیفیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی تک ضلع ہنگو کے کسی سیاسی جماعت کو، کسی سماجی کارکن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی لاگت کتنی ہے اور کون کون سے پروجیکٹ اس میں شامل ہے. تو یہ آپ اپنی ناکامی نہیں سمجھتے؟ کم از کم آپ کا یہ کام بنتا ہے بینگ اپوزیشن کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے نا، ان چیزوں کے حوالے سے عوام کو آگاہ کریں کہ کتنے پیسے آئے ہیں، کہاں لگائے جائیں گے، کہاں لگے ہیں، کہاں ٹھیکیداری میں کمیشن ہوا ہے اور کہاں پر سرکاری نوکریاں تقسیم کی گئی ہیں. آپ کی بھی سیاست اس طرح کی ہوگی فیوچر میں جب آپ ایم پی یا MNA بنیں گے، آپ بھی ایسا ہی کریں گے؟ میرے والد صاحب نے 4-4.5 ہزار لوگوں کو بھرتی کیا ہے. آپ پورے ہنگو میں پوچھ لے، وہ جیب سے پیسے بھی دیتے تھے. یہاں کلاس 4 کی نوکری 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے پہ بک رہی ہے. یہاں ٹرانسفر کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں. یہاں اپنے جائز کام کے لیے آپ کو ان عوامی نمائندوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں. سرکاری اہلکار نہیں لیتے ہیں، اب عوامی نمائندے پیسے لیتے ہیں. تو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. کیوں آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ تو آواز تو ہم تب اٹھائیں گے جب اسمبلی پہنچیں گے. جب پہنچیں گے تب یہ ساری چیزوں کی انکوائری ہوگی. میڈیا کا فورم آپ کے سامنے ہے. میڈیا کے ایک غلط کام کو آپ دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ بھی تو مجرمانہ غفلت میں یہ چیز شمار ہوتی ہے. آپ کے سامنے اس کلاس 4 کی نوکریاں فروخت ہوئی ہیں، آپ نے خود اس چیز کو تسلیم کیا ہے. آپ کے سامنے ترقیاتی جو کام ہے ان میں کمیشن لی جاتی ہے اور اس لیول پہ لی جاتی ہے جہاں پہ نہیں لی جانی چاہیے. جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اندر سے کمیشن کے نام پر سرکاری مشینری کو بھی پیسہ جاتا ہے، باقی اداروں کو بھی جاتا ہے، اور وہی ایک پروجیکٹ جو 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے اس میں 5,000 خرچ ہوتا ہے، 95,000 جو ہے وہ جیبوں میں چلا جاتا ہے. اگر اس پہ آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس نظام کو دل سے تسلیم کیا ہوا ہے. نہیں، خاموشی تو ہماری فطرت نہیں، کیونکہ ہنگو عوام کو چھوڑنا. میں الیکٹ نہیں ہوں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ عتیق ہنگو میں رہتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے، سوشل ایکٹیویٹیز نہیں کرتا ہے. کہاں خاموش رہے ہیں؟ ہم تو ہر جگہ احتجاج میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے پروٹیسٹ کیے، بازار میں کیے، مہنگائی کے خلاف کیے، ارریگولیرٹیز کے خلاف کیے، نوکریاں بیچنے کے. اس کے بعد ایک ڈیسیجن ہوا کہ کلاس 4 کی نوکریاں تھرو ڈرا نکلیں گی.
تو ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج کل سیاست کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں عام تاثر یہ ہے کہ سیاستدان کے لیے بدمعاش ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل کا سیاستدان ڈرانے دھمکانے کا اگر فن رکھتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ زبان اگر اس کی جو اعتراض ہے، ہر بات کو کسی اور زاویے سے پیش کر سکتا ہے، صبح کو شام کر سکتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ کیا یہ سیاست کے اندر یہ جو نئی نئی چیزیں جو آ رہی ہیں یہ سیاست کے لیے کتنے نقصان دہ ہے، اور ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی میں تھوڑی بہت اخلاقی جرأت ہو تو وہ ان چیزوں کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ آپ ہمارے لیول آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب سے ایک نمبر کا جھوٹا ہے ہی نہیں۔ روزگار دینا تھا، اب کہہ رہے کہ نہیں، آئی ایم ایف نے منع کیا ہے۔ کبھی کہتا تھا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، ابھی جولی ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، تو اس کو صادق اور امین ٹھہرایا گیا۔ مزے کی بات، اس کی اتنا جھوٹا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جتنا یہ ہے، اور اس کو سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے؟ ہماری سپریم کورٹ کے وہ صادق اور امین ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، پھر آتے آتے ہمارے چلیں آپ یہ بتائیں کہ جو گیس رائلٹی کا اربوں روپے ضلع ہنگو کو مل رہا ہے، کیا وہ ایمانداری کے ساتھ شفافیت کے ساتھ خرچ ہو رہا ہے یا اس میں بھی لوگ اپنا حصہ نکال رہے ہیں؟ گیس رائلٹی کے پیسوں کے لیے اپنے ٹھیکیدار رکھے ہوئے ہیں، ماما چاچا کو ٹھیکے مل رہے ہیں تاکہ ان کا بھی حصہ ہو، ان کا بھی حصہ ہو۔ ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے ہنگو میں جو پروونشل حکومت نے شروع کیا ہو جس کی کاسٹ اربوں روپے ہو۔ ایک ایسا منصوبہ یہ بتا دے، جتنے بھی یہ منصوبے ہیں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ آپ نے پہلے بھی کہا کہ اگر یہ نوکریاں بک رہی ہے اور irregularities، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک نوٹ بنا رہے ہیں، وائٹ پیپر بنا رہے ہیں، ہمارا انشاءاللہ یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو سب چیزوں کا علم ہو جائے گا، اور ان لوگوں نے جو ارب روپے کی ٹھیکے اپنے لوگوں کو دیے تو وہ کام کیسے ہوگا جب پروفیشنل ٹھیکیدار نہیں ہوگا، اور ماما چاچا کو ٹھیکے ملیں گے، فوکل پرسنز کو ٹھیکے ملیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں مجھے یہ بتائیں، آپ آخر میں ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا یہ عتیق الرحمان جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، 2 بار ایم پی الیکٹ ہوا ہے، 1 بار نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے، اس کی سیاست جمعیت پر ختم ہوگی یا کوئی آگے اور آپشن ہوں گے زندگی میں؟ بات اس طرح ہے کہ سیاست اگر عوام کی خدمت کے لیے کی جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب نے ہنگو عوام کی سیاست کی ہے تاکہ ہنگو عوام کی لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے، یہاں خوشحالی ہو، ہنگو ایک مثالی ضلع بنے۔ اگر ہمارا یہ سوچ رہا تو سیاست کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، انسان ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہنگو عوام کے لیے ہماری جدوجہد ہوگی تو عوام ہمیں ریٹائرمنٹ لینے پہ مجبور نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ اپنی اننگز کنٹینیو کر لو۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کے نتیجے میں اگر الیکشن آتے ہیں تو آپ نیشنل اسمبلی کے لیے اپلائی کریں گے یا پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے؟ انشاءاللہ تعالی یہ ایسی تحریک ہوگی کہ اس میں اصل جمہوریت بحال ہوگی۔ یہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہے یہ صرف عمران خان تک نہیں رکے گی، یہ نظام بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ اگر پارٹی نے، جمعیت علماء اسلام نے، میں اپنا ایفرٹ کروں گا اور اپلیکیشن دوں گا، اگر انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں جیسے پہلے کیا تھا، تب بھی میں مشکور ہوں، نہ بھی کرے تب بھی مشکور ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کے لیے پروٹیسٹ میں اور الیکشنز میں، پارٹی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 2021 الیکشن کا سال ہوگا یا ایسے گہما گہمی افراتفری میں یہ سال بھی گزر جائے گا؟ 2021 کی بات کر رہا ہوں۔ 2021 جنوری سے پہلے اس کا بستر بوری گول ہوگی۔ ہنگو کی سیاست کی بات جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کرپشن بھی ہو رہی ہے، یہاں پر کمیشن مافیا بھی متحرک ہے، اور اس لیول پہ ہے جس لیول پہ خدمت کی جاتی ہے۔
حتیٰ کہ کلاس 4 کی نوکریاں جو ہیں ان کی بھی بولی لگتی ہے، ٹرانسفر پہ بھی لگتی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر ہنگو سے MNA MP الیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی پوزیشن مل جاتی ہے، کیا آپ احتساب کریں گے جو 6 7 8 سالوں میں جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، جو عوامی نمائندوں نے کی ہیں، جو کمیشن کے حوالے سے ہیں یا اقربا پروری، سفارش یا رشوت کی بنیاد پہ لوگوں کو نوکریاں دینے کے حوالے سے ہیں، ان میں آپ لوگ کوئی سٹینڈ لیں گے آپ اس پہ؟ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ایک پسماندہ ضلع تھا، ہم چاہتے تھے کہ یہ ایک دم ترقی کرے، اس ترقی میں یہ لوگ رکاوٹ بنے ہیں، ان لوگوں نے ہنگو کا خون چوسا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے اور پورے ہنگو کی عوام کو پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ان لوگوں کے پاس کیا تھا جو اب بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ تھا، لیکن یہ جو ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ اور اپوزیشن کی تحریک کو سامنے رکھتے ہوئے ضلع ہنگو کے عوام کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے توسط سے؟ پروٹیسٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ روزانہ اخبار اٹھاؤ تو بجلی مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، مہنگائی عروج پر ہے۔ اگر اس حکومت سے جان نہ چھڑائی گئی تو یہ کفن بھی ہمیں سستا نہیں، بہت مہنگا کر کے دیں گے۔ یہ ہمارا خون چوس رہے ہیں، ان سے جان چھڑانا فرض عین فرض بن چکا ہے۔ اگر اس حکومت کو ٹائم دیا گیا تو پھر پاکستان کے عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ نوبت نہیں آئیں گی، اس سے عوام کو چھٹکارا ضرور دلا کر رہیں گے۔ بہت شکریہ عتیق الرحمان صاحب۔ یہ تھے عتیق الرحمان، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما۔ ان سے ضلع ہنگو سے لے کر ملک کی سیاست کے حوالے سے تفصیلاً بات چیت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔